ماہ شعبان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ توبہ کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اسی مہینے کی ایک مبارک رات 15 شعبان کی رات ہے کہ جس رات کی عظمت، جس رات کی شان کو احادیث کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اور اس مبارک رات کے اندر ہمیں عبادات بجا لانی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ انسان بتقاضۂ بشریت بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو نے شیطان کو بھی پیدا کیا، میری جو اولاد ہوگی، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میری جو اولاد ہوگی یہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، یہ میری اولاد جو ہے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، ان کے اندر شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک جو بھی شخص تیری اولاد میں پیدا ہوگا اس کے ساتھ میں ایک محافظ فرشتہ رکھوں گا۔ اللہ پاک کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر کس قدر بڑھ کر جو ہے وہ مہربان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے آدم قیامت تک تیری اولاد میں جو بھی شخص آئے گا ہر شخص کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا، جو محافظ فرشتہ شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا، جو محافظ فرشتہ شیطان سے اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے عرض کی مولا مزید کرم فرما، اللہ کی بارگاہ بہت بڑی ہے، اس کی بارگاہ سے جو چاہے ہم مانگیں، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کا انکار نہیں ہے، جتنا کرم مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے آدم تیری اولاد میں سے کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا تو اسے اس ایک نیکی کا 10 گنا اجر عطا کروں گا۔ نیکی تو ایک ہوگی لیکن اسے 10 گنا اس نیکی کا جو ہے وہ بڑھ کر ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے آدم تیری اولاد میں سے بندہ خطا کرے گا تو اس کی خطا کو معاف بھی کر دوں گا اور اس کی خطا کو نیکی میں بھی بدل دوں گا۔ نیکی کرے گا تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر دوں گا، برائی کرے گا گناہ کرے گا تو ایک گناہ کا جو عذاب ہے وہ ایک گناہ کی ہوگا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نیکی کے بدلے میں 10 گنا بڑھا کر عطا فرما رہا ہے اور جرم کے بدلے میں جرم کو بڑھا نہیں رہا بلکہ جرم اتنا ہی رکھتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی جو ہے وہ بے نیازی ہے، اللہ پاک کی یہ کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا مزید کرم فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم جب تک بندے کے جسم میں روح ہوگی تب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جو اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے، جو اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے کہ بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو جائے، جتنا مرضی اس سے گناہ سرزد ہو جائے، بتقاضۂ بشریت، کیونکہ مخلوق کی 3 ہی قسموں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مخلوق فرشتے ہیں کہ جو معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معصوم ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں، وہ مخلوق ایسی ہے کہ جو ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کی نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں ہے، انہوں نے نیکی کرنی ہی نہیں ہے، جیسے شیطان ہے، شیطانی کام ہے۔ اور ایک وہ مخلوق ہے، وہ انسانوں کی مخلوق کہ جو گناہ کرتے بھی ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے بھی ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اور کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر ندامت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔